کہتے ہیں بغداد کی راتیں چراغوں کی روشنی سے جگمگاتی تھیں، مگر کبھی کبھی اندھیروں میں ایسی دعائیں بلند ہوتی کہ خود روشنی بھی شرمائے۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کے صبر اور دعا نے تقدیر کے دھارے کو بدل ڈالا۔ بغداد، عراق کا مشہور شہر، اپنے حسین بازاروں، مساجد اور علمی مراکز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ دن کے وقت گلیاں قافلوں کی ہلچل اور کاریگروں کی آواز سے گونجتی تھیں، اور رات کو چراغوں کی لو سے چمک اٹھتی تھیں۔ مگر انہی روشن گلیوں کے بیچ ایک زبوں حال کوٹھا تھا جہاں رہتی تھی فاطمہ، اپنی 2 چھوٹی بچیوں زینب اور سارہ کے ساتھ۔ فاطمہ کا شوہر کچھ سال پہلے بیماری کے ہاتھوں چل بسا تھا اور گھر کا بوجھ اس کی کمزور کاندھوں پر تھا۔ وہ دن بھر کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی یا بازار میں چھوٹا موٹا کام کر کے چند سکے کماتی، مگر اکثر شام کو چولہا سرد رہ جاتا۔ زینب اور سارہ بھوک سے بلکھتیں۔ ایک شام فاطمہ گھر لوٹیں تو ہاتھ میں صرف ایک خشک روٹی اور ایک پیالی دودھ تھی۔ اس نے بچیوں کو سہلاتے ہوئے کہا، صبر کرو میری بچیوں، ہمارے پاس کچھ نہیں، مگر ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جو بھوکے کو کھلاتا ہے اور مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ شہر کے ایک اور گوشے میں 2 چور، سلیم اور جمال، ایک پرانی مسجد کے پاس بیٹھے منصوبہ بنا رہے تھے۔ سلیم کی آنکھوں میں ہمیشہ چالاکی جھلکتی اور جمال غرور سے کہتا، یہ دنیا بہادروں کی ہے، غریب صرف روندے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ فاطمہ کے زبوں حال کوٹھے کے قریب پہنچے اور اس کی دعا، صبر اور ماں کی محبت کو قریب سے دیکھا تو سلیم کا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی بار اس نے حقیقی غربت اور صبر کو محسوس کیا۔ جمال نے کہا، چور کا کام چوری ہے، سب کچھ لے لو۔ سلیم نے قدم جمائے اور کہا، نہیں، یہ گھر ہمارے لیے نہیں، یہ ماں اپنے ایمان اور دعا کے ساتھ ہمارے ہاتھ روک رہی ہے۔ رات گزری مگر سلیم کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ شاید زندگی میں چوری کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے، راستہ صبر، دعا اور نیکی کا۔ دوسری طرف فاطمہ کی زندگی اسی طرح مشکلات میں گھری رہی۔ دن بھر کی محنت کے بعد بھی شام کو اکثر چولہا سرد رہتا، مگر ہر رات وہ اٹھ کر رب سے دعا کرتی، اے اللہ، ہم کمزور ہیں مگر تو طاقتور ہے، ہماری دعا اور صبر کی حفاظت فرما۔ کچھ دن بعد جمال نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے روک دیا۔ دونوں کے درمیان پہلی بار اختلاف ہوا۔ اندر فاطمہ اپنی بچیوں کو سہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹیوں، اگر دنیا ہمارا ساتھ نہ دے تو کیا ہوا، ہمارا اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور دعا کرنے والوں کو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جمال غصے میں کھڑا اور سلیم کے سامنے ڈٹ گیا۔ سلیم نے کہا، اگر تم نے اس ماں اور اس کی بچیوں کو نقصان پہنچایا تو پہلے مجھے عبور کرنا ہوگا۔ یہ گھر اللہ کی امان میں ہے، یہ ماں اور بچیاں، ان کا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس رات فیصلہ ہو گیا، طاقت خنجر میں نہیں، ایمان، صبر اور دعا میں ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بغداد کے اس محلے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پہلے جو گلیاں خاموش رہتی تھیں، اب وہاں ہلکی ہلکی گفتگو سنائی دیتی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے، کیا تم نے سنا؟ اسی گلی میں ایک ایسی ماں ہے جس کی دعاؤں نے ایک چور کا دل بدل دیا۔ فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرنے والے اب نظریں چرا کر نہیں گزرتے تھے، بلکہ احترام سے سلام کرتے۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی۔ وہ کہتی، یا اللہ، میں نے تو صرف صبر کیا تھا، تو نے مجھے عزت دے دی۔ ایک دن فجر کے بعد فاطمہ مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی، بچیاں اس کے پہلو میں تھیں۔ امام صاحب نے آہستہ سے کہا، بہن، بعض اوقات اللہ کسی کو آزمائش میں رکھ کر پورے محلے کو سبق سکھاتا ہے۔ تمہارا صبر صرف تمہارے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے تھا۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، میں تو کمزور ہوں، اگر کچھ ثابت قدمی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے۔ اسی دن بازار میں ایک اور منظر دیکھنے کو ملا۔ سلیم مزدوری کے بعد پانی پیتے ہوئے بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان اس کے قریب آیا اور بولا، کیا واقعی تم وہی سلیم ہو جس کا نام پہلے خوف کی علامت تھا؟ سلیم نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، مگر اب میں وہ نہیں رہا۔ اب میں ہر دن اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا ماضی میرے حال کو خراب نہ کرے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، تمہیں بدلنے والا کیا تھا؟ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا،
ایک ماں کی دعا جو بھوک میں بھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ ادھر زینب اور سارا اب ذرا بہتر ہو چکی تھیں۔ ان کے گالوں پر ہلکی سی سرخی لوٹ آئی تھی۔ وہ اکثر ماں سے پوچھتیں، اماں، اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ فاطمہ مسکرا کر جواب دیتی، بیٹیاں، اللہ آزماتا اس کو ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تاکہ دنیا کو دکھا دے کہ کمزور جسم مگر مضبوط ایمان کیا کر سکتا ہے۔ ایک رات فاطمہ نے خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک وسیع میدان میں کھڑا دیکھتی ہے، جہاں اندھیرا ہے، مگر اچانک دور سے روشنی پھیلتی ہے۔ ایک آواز آتی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے ڈر نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ دل مطمئن تھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میرا امتحان ختم ہوا یا نہیں، مگر میرا یقین اب کبھی کم نہ کرنا۔ صبح جب سورج بغداد کی چھتوں پر پھیلا تو وہی پرانا شہر تھا، مگر کچھ دل اب پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ کچھ ہاتھ ظلم سے رک چکے تھے، کچھ زبانیں دعا سیکھ چکی تھیں، اور کچھ آنکھیں پہلی بار یہ سمجھ پائی تھیں کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، صبر میں ہے۔